بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن نہ تو میرے چہرے پر شادابی تھی، نہ ہی شادی کی دل میں کوئی امنگ۔ میں کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ میں نے سامنے لگے آئینے میں اپنا وجود دیکھا۔ سرخ رنگ کے عروسی لباس میں میرا دبلا پتلا حسین روپ اور نازک سا وجود، اس 7 فٹ سے اونچے لمبے موٹے بھدے سے مٹھو پہلوان کے سامنے تو کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ چند دن پہلے کی ہی تو بات ہے جب میں اپنے سامبا پہلوان بھائی کا مقابلہ دیکھنے گئی۔ ہزاروں کا مجمع تھا جہاں سب لوگ اپنے پسندیدہ پہلوانوں کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے سامبا بھائی کے نعرے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ لگانا شروع کر دیے۔ میں 16 سال کی کم سن سی لڑکی تھی، گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سب کی لاڈلی تھی، سب سے زیادہ اپنے سامبا بھائی کی۔ وہ مجھے پیار سے لاڈو رانی کہتا تھا۔ اس وقت میں یہ کہانی جانتی تھی کہ لاڈو رانی کسی پہلوان کی ہوس شدہ نظروں کو بھا جائے گی۔ میری زندگی کی کہانی شاید آپ لوگوں کی آنکھوں کو نم کر جائے۔ گجرانوالہ شہر کو کون نہیں جانتا؟ گجرانوالہ کا نام سنتے ہی یہاں کے پہلوان ایک ایک کر کے ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ یہاں عرصہ دراز سے نامی گرامی پہلوان آباد رہے ہیں۔ گجرانوالوں کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ کشتی کا نام سنتے ہی 2 ہی نام لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، ایک سامبا پہلوان یعنی کہ میرا بھائی، اور دوسرا نام فن کشتی کے مایا ناز مٹھو پہلوان تھا، جس کا تعلق پہلوانوں کے خاندان سے تھا۔ مٹھو پہلوان گجرانوالہ کے مشہور علاقے مادو خیل سے تھا۔ اس نے 18 سال کی عمر میں گجرانوالہ کے مشہور پہلوان کو شکست دے کر اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ لمبا اونچا قد، گہری سانولی رنگت اور طاقتور جسم کا مالک تھا۔ گجرانوالہ کا مٹھو پہلوان سب دلوں پر راج کرتا۔ اسے بچپن سے ہی کشتی اور اکھاڑے کا شوق تھا، اور وہ اکھاڑے میں جا کر بے قابو ہو جاتا تھا، خود کو اکھاڑے کی مٹی سے لت پت کر لیتا۔ اس کا قد 7 فٹ 2 انچ اونچا اور وزن تقریباً 88 کلو تھا۔ جس نے اسٹیل کے بنے ڈول کو پکڑا جس میں 2 کلو دودھ تھا، اسے اٹھا کر منہ پر لگایا اور 2 گھونٹ میں وہ پورا دودھ پی چکا تھا۔ نخوت سے ڈول کو سائڈ پر پھینکا اور اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر لگے دودھ کو ہاتھ سے صاف کیا۔ اپنی بھرپور صحت اور موٹے پیٹ پر اس شخص کو ویسے بھی بڑا گھمنڈ تھا۔ جو سامنے آتا اس کی بہادری اور جرأت کی تعریف کے بغیر نہ رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ میدان میں آتا تو کہیں پہلوانوں کے دل دھڑکنا بھول جاتے تھے۔ اس قابل رشک صحت دیکھ کر ہی کمزور اور نئے آنے والے پہلوانوں کی ہمت ہی جواب دے جاتی تھی۔ میرا بھائی پچھلے کئی سالوں سے اس سے مقابلہ کر رہا تھا اور اکثر مقابلہ ٹکر کا ہی ہوتا تھا۔ مٹھو پہلوان کا پہلوانی اور اکھاڑے کے علاوہ ایک اور بہت خاص اور دلچسپ شوق تھا جو دوسرے پہلوانوں سے اسے منفرد بناتا تھا۔ وہ شوق تھا نوجوان لڑکیوں سے شادی۔ شادی کے لیے مٹھو پہلوان کو نوجوان لڑکیاں ہی پسند آتی، یا یوں سمجھیے کہ کم عمر حسین دوشیزہ کو دیکھتے ہی اس کی رال ٹپکنے لگتی تھی، اور جو لڑکی اسے پسند آتی اسے ہر حال میں شادی کرتا تھا۔ میرا بھائی سامبا پہلوان بھی پہلوانی میں کسی سے کم نہ تھا۔ مٹھو پہلوان اکثر اپنی ٹکر کے پہلوانوں کو چیلنج کرتا تھا۔ شہر کے کچھ لوگ مٹھو پہلوان کے پاس آئے اور مٹھو پہلوان کے ساتھ مقابلے کی تجویز پیش کی اور کہا، ہم جانتے ہیں یہ مقابلہ ہمارا مٹھو پہلوان ہی جیتے گا۔ اپنی تعریفوں میں سرشار ہو کر مٹھو پہلوان نے یہ پیشکش فوراً قبول کر لی اور مٹھو پہلوان کو پیغام دے بھیجا کہ وہ دنگل کے لیے تیار رہے، اور شہر بھر میں اس بڑے دنگل کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف سامبا بھائی پیغام سنتے ہی خود کو دنگل کے لیے تیار کرنے لگا۔ یوں مٹھو پہلوان اور سامبا پہلوان کا جوڑ طے ہو گیا۔ یہ مقابلہ 2 دن کا تھا۔ اس مقابلے کا بڑا عجیب سا دستور تھا، وہ یہ کہ جیتنے والا پیسہ نہیں مانگتا تھا، بلکہ کرنے والی کی ایک شرط ماننے کا پابند ہوتا تھا۔ میرے بھائی نے اس مقابلے کے لیے جی توڑ محنت کی تھی تاکہ مٹھو سے جیت کر اس کا سر اپنے پیروں پر جھکائے۔ ضرور مٹھو پہلوان نے بھی ایسے ہی کچھ کیا ہوگا۔ دونوں پہلوانوں کی ہتھ جوڑی کے پوسٹر پورے شہر میں لگوا دیے گئے۔ دنگل کے ٹکٹ ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ دنگل کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ سبھی یہ مقابلہ دیکھنے کو بے تاب تھے۔ اکھاڑے آباد ہونے لگے، باداموں کی بوریاں کھلنے لگی۔ دونوں پہلوان دنگل کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔
دونوں ہی اس شہر کے نامی گرامی پہلوان تھے۔ ایک مخصوص اکھاڑے میں بروز اتوار اس شاہی دنگل کا اہتمام ہوا۔ اس دنگل کو دیکھنے دور دور سے شائقین کشتی جوگ در جوگ جمع ہو رہے تھے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ سویرے ہی پہنچ گئی کیونکہ مجھے اگلی نشست پر بیٹھ کر مقابلہ دیکھنا تھا۔ لڑکیوں اور خواتین کی بیٹھک کا بھی خاص اہتمام رکھا گیا تھا۔ میں تو سمجھی تھی میں ہی سب سے پہلے وہاں پہنچوں گی، لیکن وہاں تو خواتین کا رش جمع تھا۔ اس سے پہلے کہ خواتین کے مجمع میں پہنچتی، تیزی سے چلنے کی وجہ سے کسی بھاری وجود سے بڑی زور سے ٹکرا گئی تھی۔ مجھے تو یوں لگا کسی کھمبے سے میرا سر جا کر ٹکرایا ہو، پورا سر ہی گھوم کے رہ گیا تھا۔ کچھ پل تو مجھے لگا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے گھوم گئے تھے۔ جب کچھ ہوا اس بہتر ہوئی تو میں نے سامنے دیکھا تو ایک بنا قمیص کے ایک سانولا موٹا بھدا وجود تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تو سامنے مٹھو پہلوان کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اس کی نظریں بھی مجھ پر ہی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں نہ جانے کیسی تیزی تھی کہ اس نے مجھے کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ میں سٹپٹا کر رہ گئی اور جلدی سے اپنا راستہ بدلنا چاہا، لیکن وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کمینگی سے ہنستے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، تو سامبا دی بہن ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، بڑی گوڑھی چٹھی ہے، سونیا مٹھیاری ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تنفر سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی تیزی تھی۔ میں نے کہا، مٹھو پائی جان، راستہ چھوڑو، میں نے سامنے جانا ہے ورنہ مجھے جگہ نہیں ملنی۔ میرا لہجہ ذرا سخت تھا لیکن پھر بھی وہ ہنسنے لگا۔ سونیو، کہو تو اسپیشل کرسی لگوا دوں؟ مجھے اس کا یہ دل پھینک انداز نہایت ہی برا سا لگا تھا۔ میں گھورتی ہوئی وہاں سے چلے گئی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بھی ہنستا ہوا چلا گیا۔ کشتی شروع ہونے سے پہلے دونوں پہلوانوں میں یہ طے پایا کہ جو جیتے گا وہ ہارنے والے سے اپنی بات منوائے گا اور ہارنے والے کو ہر حال میں جیتنے والے کی شرط ماننی ہوگی۔ دونوں پہلوانوں نے اس شرط کو قبول کیا اور 5 بجے کے قریب دونوں پہلوان لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں اتر آئے۔ مٹھو پہلوان جسامت میں سامبا بھائی سے قدرے بھاری تھا۔ کشتی شروع ہوتے ہی مٹھو اور سامبا گتھم گتھا ہو گئے۔ سامبا پہلوان کے پہلے حملے سے مٹھو پہلوان بوکھلا گیا اور دھوجا گرا۔ مٹھو پہلوان کو ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا تھا۔ مٹھو کو ہارتا دیکھ کر سامبا پہلوان مزید جوش میں آ گیا۔ سامبا پہلوان پہلے ہی حملے میں اپنی جرأت دکھا چکا تھا۔ مٹھو پہلوان کو یہ داغ رسوائی دھونے کے لیے ہر حال میں یہ میدان مارنا تھا۔ مٹھو جلدی بازی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ کشتی کے کچھ دیر بعد سامبا پہلوان کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ 40 منٹ کی لگاتار کشمکش کے بعد سامبا پہلوان نے مٹھو پہلوان کو ہرا دیا۔ مٹھو پہلوان اپنی شکست پر انتہائی رنجیدہ تھا۔ مٹھو پہلوان کے چاہنے والے تسلیاں دینے لگے، کہا، دل چھوٹا نہیں کرنا، جیتے گا تو ہمارا پہلوان ہی۔ مٹھو پہلوان نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے اگلے ہی دن اکھاڑے میں بوریا بسترا ڈال دیا۔ وہ اب تک کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑ چکا تھا۔ آج مٹھو پہلوان خوب جوش میں تھا، اس لیے دوسرا مقابلہ وہ جیت گیا۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ٹائی ہو چکا تھا، اس لیے اگلے ہی روز آخری مقابلہ تھا۔ آج کشتی کا فیصلہ ہونا تھا اور مٹھو پہلوان کو اپنی ناک نہیں کٹوانی تھی۔ دنگل کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ سامبا بھائی بھی اکھاڑے میں اتر چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں میں شدید مقابلہ ہوا۔ یہ دنگل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خطرناک اور دلچسپ ہوتا گیا۔ کھیل کے تیسرے اور آخری مرحلے میں مٹھو پہلوان سامبا پہلوان کی گردن دبوچ چکا تھا۔ مٹھو پہلوان کی گردن میں شدید درد اٹھا اور وہ مزید کھیلنے کے قابل نہ رہا۔ بالآخر مٹھو پہلوان یہ دنگل جیت کر ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مٹھو پہلوان فخر سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ میرا جی تو چاہا وہاں سے واپس چلی جاؤں۔ میرے بھائی نے اس مقابلے کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ اپنے بھائی کو اس مٹھو پہلوان کے سامنے جھکتے دیکھوں۔ مٹھو پہلوان اپنی شکست پر انتہائی رنجیدہ تھا۔ مٹھو پہلوان کے چاہنے والے تسلیاں دینے لگے، کہا، دل چھوٹا نہیں کرنا، جیتے گا تو ہمارا پہلوان ہی۔ مٹھو پہلوان نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے اگلے ہی دن اکھاڑے میں بوریا بسترا ڈال دیا۔ وہ اب تک کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑ چکا تھا۔
آج مٹھو پہلوان خوب جوش میں تھا، اس لیے دوسرا مقابلہ وہ جیت گیا۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ٹائی ہو چکا تھا، اس لیے اگلے ہی روز آخری مقابلہ تھا۔ آج کشتی کا فیصلہ ہونا تھا اور مٹھو پہلوان کو اپنی ناک نہیں کٹوانی تھی۔ دنگل کا وقت شروع ہونے والا تھا، ایک ایک کر کے سب لوگ جمع ہونے لگے۔ سانبا بھی اکھاڑے میں اتر چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں میں شدید مقابلہ ہوا۔ یہ دنگل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خطرناک اور دلچسپ ہوتا گیا۔ کھیل کے تیسرے اور آخری مرحلے میں مٹھو پہلوان سانبا پہلوان کی گردن دبوچ چکا تھا۔ مٹھو پہلوان کی گردن میں شدید درد اٹھا اور وہ مزید کھیلنے کے قابل نہ رہا۔ بالآخر مٹھو پہلوان یہ دنگل جیت گیا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مٹھو پہلوان فخر سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا تھا، میرا جی تو چاہا وہاں سے واپس چلی جاؤں۔ میرے بھائی نے اس مقابلے کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ اپنے بھائی کو اس مٹھو پہلوان کے سامنے جھکتے دیکھوں۔ کھیل کی شرط کے مطابق ہارنے والے کو جیتنے والے کی بتائی ہوئی بات ماننی تھی۔ دونوں پہلوان ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ سانبا بھائی شکست کی وجہ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مٹھو پہلوان نے پورے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ شرط کے مطابق میں سانبا سے کوئی ایک بات منوا سکتا ہوں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں میرے ہی 2 ہی شوق ہیں، پہلوانی کرنا اور کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا۔ سانبا بھائی اس بات پر چونک اٹھا کہ یہ بات یہاں کرنے کا کیا مقصد ہوا۔ خیر، مٹھو پہلوان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سانبا پہلوان کو آج میری ایک بات ماننی ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ سانبا پہلوان کی 3 بہنیں ہیں، جس میں مجھے سب سے چھوٹی بہن کا رشتہ چاہیے۔ یہ سنتے ہی سانبا پہلوان بری طرح بوکھلا گیا اور میں تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس شخص کی عمر 40 سے اوپر تھی اور بس 16 برس کی۔ سارے مجمع کے سامنے سانبا بھیا نے اقرار کیا تھا کہ وہ شرط مانے گا۔ سارا مجمع ہی یہ سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایسی شرط پہلے کبھی کسی پہلوان نے نہیں رکھی تھی۔ میرا بھائی میرا نام سن کر اشتعال میں آ گیا۔ مٹھو پہلوان کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام لینے کی؟ میری بہن شرط کا حصہ نہیں ہے۔ مٹھو پہلوان نے ایک جھٹکے سے بھائی سے اپنا گریبان چھڑوایا اور کہنے لگا، جب شرط پوری کرنے کی جرت نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی مجھ سے مقابلہ کرنے کی؟ آج تک جو شرط رکھی جائے سامنے والا وہ شرط ماننے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر یہ جیت جاتا اور مجھ سے میری بہن کا رشتہ مانگتا تو میں اسے کبھی بھی انکار نہ کرتا، کیونکہ مجھے اپنی زبان کی لاج رکھنی آتی ہے۔ میرے بھائی کے خلاف لوگوں کے چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ میرا بھائی مرتا کیا نہ کرتا، چپ سادے کھڑا رہا اور میں یوں تھی کہ کاٹوں تو لہو نہ نکلے۔ بھائی کچھ بول نہ پایا اور کھاڑے سے باہر چلا گیا۔ میں بھی بڑے بھائی بھاری قدموں کے ساتھ گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں میں اس شخص سے ٹکرا گئی تھی۔ مجھے اس پر افسوس تھا کہ ایک ایسا بے حس اور بے شرم انسان تھا۔ اس کی پہلی سے 6 بیویاں تھیں اور پہلی بیوی سے 2 بیٹی تھی۔ وہ مجھ سے بھی 1 سال بڑی تھی۔ میں روتے ہوئے گھر پہنچی تو سامنے ہی سما کھڑی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگی، تو کیوں رو رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، جو بھائی ہار گیا اگلی بار جیت جائے گا۔ میں اب سما سے کہاں کہتی کہ اس بار بھائی کشتی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہار چکا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب بھائی گھر پہنچا تو میرا پوچھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 3 دن میں اس کی کشتی دیکھنے جا رہی ہوں اور آج وہاں ہنسنے والے فیصلے کو بھی سن چکی ہوں۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے سامنے روتا دیکھ کر اس کی بھی آنکھ دیدہ ہو گئی۔ میں بھائی کے سینے کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے بولا کہ کھیل سے پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ہارنے والا جیتنے والے کی ہر بات مانے گا، وہ جو کہے گا ہارنے والے کو کرنا پڑے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے میری جان ہی مانگ لے گا۔ یہ کہہ کر بھائی خاموش ہو گیا۔ مزید بولنے کی ہمت تھی ہی نہیں۔ صدمے سے میرا بھائی برا حال تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی اور اپنے بھائی کے سامنے سر جھکا دیا۔ بھلا پہلوان کی عمر 45 سال تھی۔ وہ عیاش قسم کی طبیعت کا مالک تھا اور اسے ہمیشہ کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنے کا شوق تھا۔ جہاں کم عمر لڑکی اسے پسند آتی وہ کسی طرح اس سے شادی کر لیتا۔ ہر کوئی اپنی بیٹیوں کو اسے دور رکھتا۔ اس کی پہلی سے 6 بیویاں تھیں اور 4 بیویوں کی عمر میں
بہت کم تھی۔ وہ سخت طبیعت کا مالک تھا اور پہلوانی کا رعب بیویوں پر بھی خوب جھاڑتا۔ یہی وجہ تھا کہ وہ خود سے کم عمر اور نا سمجھ لڑکیوں سے شادی کرتا تھا۔ پورا علاقہ جانتا تھا، وہ بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے میری شادی کے لیے راضی ہونا بہت مشکل تھا۔ پھر اس کی 2 بڑی بہنیں بھی تھیں، ان کا بھی تو سوچنا تھا۔ چھوٹی بہن کی شادی کے بعد کوئی کیوں بڑی بہنوں سے شادی کرتا، وہ تو بیٹھی ہی رہ جاتی۔ کتنی ہی سوچیں تھی جو مجھے تنگ کر رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ تو کیا بھائی کے لیے مجھے ہی ہر حال میں یہ قربانی تو دینی ہی تھی۔ میرا انکار میرے بھائی کا سر جھکا دیتا۔ پہلے ہار کی بدنامی اور اس پر انکار مزید عزت خراب ہونے والی بات تھی۔ پہلوانوں کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے، اور میرا بھائی پورے مجمع میں سب کے سامنے زبان دے چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے مٹھو پہلوان کے برے عزائم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس لیے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہ جا کر مٹھو پہلوان کا منہ توڑ دے اور اس کا غرور خاک میں ملا دے، مگر وہ مجبور تھی۔ میں ڈری سہمی اپنے بھائی کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ بھائی میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں جانتی تھی میرے بھائی کا مجھ سے نظریں ملانا کتنا مشکل ہے۔ میں تو اس کی لاڈلی بہن تھی۔ میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئی اور بڑی مشکل سے ہمت باندھ کر بڑے پیار سے بولی، بھائی مجھے آپ کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آپ نے مجھے پالا، آج تک ہر خواہش پوری کی، کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کیا، تو پھر میں کیسے انکار کر دوں؟ میں جانتی ہوں آپ مجبور ہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ میں آپ کی عزت نیلام نہیں ہونے دوں گی۔ آپ اسے کہہ دیں وہ آ جائے بارات لے کر، میں تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ساری رات روتے ہوئے گزری، سوچ سوچ کر برا حال تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں مٹھو پہلوان جیسے منحوس آدمی کے ساتھ شادی کروں گی، جسے عورت ذات کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ کیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ میرا بس چلے تو اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ ابھی تو میں پڑھنا چاہتی تھی، شادی کو لے کر کتنے سپنے دیکھ رہی تھی۔ اور میری بڑی بہن، ان کا کیا قصور تھا؟ انہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں شاید سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ انہی خیالوں میں نیند کب آئی اور میری صبح آنکھ لگ گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح کا سورج میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ سو کر اٹھی تو بہن نے بتایا کہ آج شام میری قسمت کا نکاح ہونے والا ہے، میری قسمت ڈوبنے والی ہے۔ یہ تو میں جانتی تھی، مگر اتنی جلدی ڈوب جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ خیر، مرتا کیا نہ کرتا، جلدی کیا دیر۔ میں بستر سے اٹھی، کمرے سے باہر آ کر منہ ہاتھ دھویا۔ آج ناشتے کے بجائے میرا دل چاہ رہا تھا کوئی زہر کھلاتے۔ ناشتہ کر کے میں ابھی فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کچھ لوگ سامان لیے کھڑے تھے، انہیں شاید مٹھو پہلوان نے ہی بھیجا تھا۔ میرے لیے ڈھیر سارے کپڑے، سرخ جوڑا، جوتوں کا جوڑا اور میک اپ کا کچھ سامان تھا۔ میں نے بڑی بد دلی سے وہ سب سامان دیکھا اور اندر آ گئی۔ میری بہنیں بھی افسردگی سے وہ سارا سامان لیے میرے کمرے میں آئی اور سامنے بڑی چارپائی پر سارا سامان پھینکا اور رونے لگی۔ کہیں لگی اس بغیرت کو ذرا شرم نہیں آئی تیرا نام لیتے ہوئے؟ کاش کہ اس کی بیٹی کی شادی بھی اس جیسے وحشی سے نہ ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور نہانے چلی گئی۔ نہا کر جیسے واپس آئی، سامنے بھائی کھڑے تھے، وہ بہت شرمندہ تھے، مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں نے بھائی کے پاس آئی اور بولی، آپ شرمندہ نہ ہوں، میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ اس مٹھو پہلوان کو اپنی پہلوانی پر بہت ناز ہے نا، بڑے فخر سے کم عمری لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے نا۔ آپ مجھ پر یقین رکھیں، میں اس کا یہ غرور خاک میں ملاؤں گی، سبق سکھاؤں گی اسے کہ وہ کسی کی زندگی کا فیصلہ یوں کر نہیں سکتا۔ بھائی نے کہا، مگر تمہاری زندگی تو داؤ پر لگ گئی، تمہارا کیا قصور ہے؟ میں نے بھائی کو تسلی دی۔ میری تسلی سے بھائی کو کافی حوصلہ ملا۔ شام کا وقت ہوا، مجھے دلہن بنایا گیا۔ دلہن تو میں بن گئی، مگر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں مٹھو پہلوان کی دلہن بنی رہی تھی۔ ایسے کیسے ایک ہی دن میں میری تقدیر بدل گئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا، میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ بارات آئی اور میں رخصت ہو کر مٹھو پہلوان کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس شخص کے گھر والوں کے منہ بنے تھے۔ اس کی چھت کی 6 بیویاں
بھرپور جسامت کی مالک تھی، عمر والی بھی اچھی خاصی موٹی تھی، میں ہی اس وقت نازک سی تھی۔ اس کی بیٹی بھی مجھے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی تو مٹھو پہلوان نے اسے پکارا، کہنے لگا، فری ادھر آ جاؤ۔ اپنی نئی ماں کو سلام کر باپ کی گرجدار آواز پر وہ خفگی سے ہی میرے پاس آ کر مجھے سلام کر کے چلی گئی۔ وہ مجھے میرے کمرے میں لے گیا۔ مجھے کسی نے میرا دل مٹھی میں لیا ہے۔ اس نے جیسے ہی کمرہ بند کیا مجھے لگا میرا سانس بند ہو جائے گا۔ میں اس کی ہمراہی میں ہی بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ میں اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ میری تعریف بھی کرتا رہا اور اپنی محبت کا اظہار بھی، لیکن میرے لیے سب کچھ مانی تھا۔ میری راحت کسی اذیت سے کم نہ تھی، کیونکہ مجھے اس شخص سے صرف نفرت تھی۔ میری محبت میں پورے کا پورا ڈوب چکا تھا، لیکن میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ میرے لیے نت نئے کپڑے لاتا، سونے چاندی کی چیزیں لاتا، لیکن نہ تو میں اس کے لائے قیمتی کپڑوں پہنتی، اس کی لائی چیزوں کو استعمال کرتی، بس سادہ سا لباس پہنے سادگی سے رہتی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا، لیکن میں نے آج تک نہ اس شخص کو دیکھا تھا، نہ ہی بات کی تھی، ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ اس کی دولت، محبت، قیمتی کپڑے، زیور مجھے اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن یہ اس شخص کی بھول تھی۔ میں نے ابھی جواب نہیں دیا، میری چپ نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ میں جب چپ چاپ اس کے سارے کام کر دیا کرتی تھی، لیکن بات نہیں کرتی، اس کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ وہ 40 سالہ جاندار شخص میرے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتا تھا، میری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا تھا، میرے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا، لیکن میری مسلسل جب اس نے زج کر کے رکھ دیا۔ جس قدر محبت کا اظہار عورت سننے کی متنی ہوتی ہے، اتنا مرد بھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں اپنی محبت کے دیے روشن دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بار مجھے معلوم ہوا کہ میرے پہلو کا مٹھو پہلوان سے ہے، جو عمر میں اس سے بھی بڑا ہے اور بدلے میں اس کی بیٹی مانگنے والا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس دن دودھ کے ڈول میں نشے کی دوا ملا دی تاکہ مخالف شخص وہ مقابلہ جیت جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مٹھو پہلوان ویسے ہی نہیں لڑ پا رہا اور ہار گیا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کروا دے کیونکہ وہ زبان کا پکا ہے۔ اس مٹھو پہلوان کی ہار جیت جشن منانے کی باری میری تھی۔ وہ تو یوں تھا کہ جیسے اپنے ہی بال نوچ لے گا۔ اب وہ بے بسی کے آنسو اس شخص کے سامنے بہا رہا تھا، لیکن اپنی بات سے پھر نہیں سکتا تھا۔ جب یہ خبر اس نے گھر پر آ کر سنائی تو اس بیوی اور بیٹی رونے لگ گئی تھی۔ میں نے تو بہت سوچا ہوں۔ وہ بلک بلک کر باپ کے سامنے رو رہی تھی، منت سماجت کر رہی تھی۔ آنسو اس مٹھو پہلوان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ اب اس اذیت کو سمجھتی تھی جو اس وقت میں نے اور میرے بھائی نے سہی تھی۔ وہ شخص شاید مکافات عمل کی چکی میں پسنے لگا تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی میری بھی اس شخص کے ہو گئی تھی۔ اس پہلوان کی بیٹی رخصتی کے وقت بے تحاشا رو رہی تھی، مگر میرا دل خوش تھا کیونکہ مجھے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ اس شخص نے دوبارہ اس کی بیٹی کی ملنے نہیں دیا۔ وہ اب زیادہ تر وقت روتا رہتا ہے، بیمار رہنے لگا تھا۔ ایک بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میں نے صرف تمہیں دیکھا اور تم پر فریفتہ ہو گیا، یہ نہیں سوچا کہ تمہاری خواہش اور پسند بھی اہمیت رکھتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں نے ہمیشہ اپنے لیے نفرت دیکھی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میرے دولت اور محبت تمہیں بدل دے گی، لیکن نہیں، تمہاری نفرت اور خاموشی کا جمود کبھی نہیں ٹوٹا، اور ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے جو آپ کو بدلے میں محبت ہی نہ دے۔ میں ایک اذیت بھری زندگی جی رہا ہوں۔ تمہارے آنسوؤں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری بیٹی کو کسی آگ کی طرح لگ گئی ہے۔ انسان ظلم کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ جس وقت ویسے ہی اذیت اپنی
پڑے گی تو کیا کرے گا۔ کچھ ظلم ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقافات دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، جیسے مٹھو پہلوان کے ساتھ اس نے میرے گھر والوں کو ذلیل و رسوا کیا اور خود بھی ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وہ آج تک اب بستر پہ پڑا اپنی بیٹی کو یاد کرتا ہے، مگر وہ شخص نہ مٹھو کی بیٹی کو گھر آنے دیتا ہے، نہ مٹھو